الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اباب ذبکار کھانا کھانے کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اور سیدھے ہاتھ کا استعمال کرنا، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے اور اس میں بے شمار حکمتیں میں برکتیں ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے ہاتھ سے کھانا کھایا کرتے تھے، صحابہ کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی تربیت فرمائی۔ اور جس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اب آپ ذبکار پیٹ بھر کر کھانا کھانا اور اس میں گنجائش رکھنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ بھوک رکھ کر کھانا کھایا کرو۔ آج اس حوالے سے ایک حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ اباب ذبکار اس حدیث کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک، اور یہ بھی حدیث مسلم شریف، بخاری شریف، ترمذی، مختلف کتب، اور یہ بخاری شریف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 210 پر کیتا یہ حدیث پاک موجود ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت ابو طلحہ نے اپنی بیوی حضرت ام سلمہ سے کہا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں نقاہت کو محسوس کرنے لگا ہوں، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز میں راوی لکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ نے اپنی زوجہ محترمہ سے کہا کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز میں نقاہت محسوس کرنے لگا ہوں، اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاقہ کش ہیں، بھوک کی وجہ سے، کھانا نہ کھانے کی وجہ سے آواز میں نقاہت محسوس ہو رہی ہے۔ وہ راوی، وہ صحابی یوں عرض کرتے ہیں تو فاقہ کش ہیں، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا جو کہ چند روٹیاں نکالی، کہ میرے پاس جو کہ چند روٹیاں ہیں۔ پھر اپنے دوپٹہ نکالا اور دوپٹہ نکالا، ایک حصے میں ان روٹیوں کو باندھ دیا، لپیٹ لیا، اور لپیٹ کر میرے کپڑا میرے اوپر دے دیا، مجھے دیا، اور ایک حصہ چادر کا میرے اوپر دیا اور اوڑھ لی میں نے۔ پھر مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ میں تاجدار کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء سید المرسلین کی بارگاہ میں کہتے ہیں پہنچا۔ جس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت رسول خدا، محبوب خدا، امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین مسجد میں تشریف فرما تھے۔ آپ کی معیت، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت محترم، جب میں ابو طلحہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے انس، تم کو
ابو طلحہ نے بھیجا ہے۔ حضرت انس دا بارگاہ رسالت ماک صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے، عرض گزار ہوئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کھانے کے ساتھ آئے ہو؟ عرض کیا ہاں، کھانا لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ اکرام کو ساتھ لیا اور کھڑے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ میں ساروں کے آگے چلتا رہا۔ جس وقت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کے پاس واپس لوٹے تو انہوں نے کہا ام سلمہ آپ کے صحابہ اکرام کو ساتھ لے آئے ہیں۔ آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کو بھی ساتھ لے کر تشریف فرما ہو گئے ہیں۔ حالانکہ ہمارے پاس کھانا کم ہے، اتنا سامان نہیں جو کافی ہو، تو حضرت ام سلمہ کیا عرض کرتی ہیں؟ حضرت ام سلمہ نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بخوبی جانتا ہے، یہ ان کا یقین پختہ تھا، عقیدہ تھا کہ اگر آقا علیہ السلام سارے صحابہ کو ساتھ لے کر آئے ہیں تو پھر حضور دعا فرمائیں گے، اللہ کھانے میں برکت عطا فرما دے گا۔ اور حضرت ابو طلحہ نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، پھر حضرت ابو طلحہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی جانب متوجہ ہوئے اور گھر میں داخل ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ام سلمہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ادھر لے آؤ۔ حضرت ام سلمہ روٹیاں لے کر آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس کو چورا کر لیجئے، اس کا چورا بنا لیجئے۔ اور ام سلمہ نے اپنے گھی کا ڈبہ میں سے نچوڑا، اس میں ڈال دیا اور ڈال کر اسے مل کر اسے چورا بنا لیا اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا تو میرے آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، دعا کی برکت سے رب کائنات کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ دعا فرمانے کے بعد فرمایا کہ 10 اشخاص کو کھانے کے لیے بلایا جائے۔ 10 اشخاص آئے، حضور کے صحابہ بیٹھ گئے اور پیٹ بھر کر شکم سیر ہو کر کھانا کھایا، اور پھر وہ صحابہ چلے گئے، اگلے 10 صحابہ کو بلانے کا حکم دیا، پھر وہ بھی 10 صحابہ آئے، بیٹھ کر کھانا کھایا، پیٹ بھر کر خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ بھی چلے گئے اور پھر اور 10 صحابہ کا ٹولہ آیا، انہوں نے بھی بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اب آپ جی بکار 10 صحابہ کے ٹولے تشریف لاتے، 10 صحابہ آتے، کھانا کھا کر چلے جاتے، وہ کھانا پھر بھی ختم نہ ہوا۔ آقا علیہ السلام کہ جتنے صحابہ تھے اس وقت موجود تھے، سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ رب کائنات کے پیارے محبوب علیہ السلام کی دعا کی برکت سے رب کائنات نے اس کھانے میں برکت رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی
یہ برکت تھی کہ صحابہ آتے اور کھانا کھا کر پیٹ بھر کر خوب سیر ہو کر چلے جاتے۔ اب اسی بکار یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت ہے جس کی وجہ سے صحابہ پیٹ بھر کر کھانا کھا کر چلے جاتے۔ حضرت محترم، یہ دعا کرنا کھانے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طیبہ ہے۔ بارگاہ خدا میں التجا کرتے ہیں، مولا یہ حدیث مصطفیٰ جو ہم نے پیش کی، پروردگار عالم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے جتنے دوست احباب سبسکرائبر اس پیغام کو آگے شیئر کرتے ہیں، رب کائنات ان کے لیے ذریعہ نجات بنا، ان کی اس قابض کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور جتنے احباب پریشان ہیں میرے مولا خالق کائنات اے پروردگار عالم، جتنے حضور کے امتی بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ جتنے احباب رزق کے متلاسی ہیں مولا تمام کو پاکیزہ رزق عطا فرما۔ والسلام۔